بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گزشتہ دنوں میں ہم نے خلاصۃ النو حصہ اول کے 10 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھے اور ان میں ہم نے پہلے سبق کو حل کیا، اس کے بعد ہم نے دوسری اور تیسری تمرین کو اچھی طریقے سے حل کیا تھا۔ آج ہم خلاصۃ النو اول کا ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق ہے یہ، اور یہ حروف جارہ کا بیان ہے۔ حروف جارہ کسے کہتے ہیں یہ آپ پڑھیں گے کہ حروف جارہ کی اگر ہم تعریف کریں تو یہ ہوگی ایسے حروف جو اسما یعنی اسموں پر داخل ہوں اور انہیں جر دیں، یعنی انہیں مجرور کریں، جس پر بھی داخل ہوں گے اسم پر اسے آخر میں کسرہ وغیرہ دیں گے، تو ایسی صورت میں یہ حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ حروف جارہ کا خاصہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، لہذا فعل پر بھی داخل نہیں ہوں گے، تو یہ اسم پر داخل ہوں گے حروف جارہ اور اپنے بعد والے اسم کو مجرور کریں گے۔ اب یہ کتنے ہیں یہ سب آپ پڑھیں گے۔ حروف جارہ کا بیان، جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ تو دو نام لے سکتے ہیں، حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں، ان 17 حروف میں سے کوئی بھی اگر اسم پہ داخل ہو جاتا ہے تو اپنے اسم کو مجرور کرے گا، جیسے با ہے، و تا ہے، و کاف ہے، و لام، و واو، منذ، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علی، حتی، الی۔ تو یہ 17 ہیں۔ اس کے لیے شعر بھی آتے ہیں جو عام طور پر کتابوں میں دیے رہیں گے، جیسے نحمیر کے اندر شعر ہوں گے تو شعر کی صورت میں آپ جو ہیں ان کا حروف کا بیان یاد کر سکتے ہیں، اس میں بہت آرام سے شعر یاد ہو جائیں گے۔ جس سے اس میں ایک شعر یہ دیا ہے، کاندری یک بیت آمد جملہ، بے چوں چرا کاؤ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حشا من ادا فی نالا حتی الا۔ تو اس طرح سے آپ زبان یاد کر لیں گے تو اچھا رہے گا اس کو۔ اچھا، پھر ان کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں تو ان کا معنی بھی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا رہے گا۔ تو جب یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ غیر منصرف پر اگر داخل ہوں تو غیر منصرف یہ حالت جری میں کسرے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حالت جری پر یعنی حالت جری میں اس پر غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا لفظاً، بلکہ لفظاً کسرہ نہیں آئے گا۔ جیسے کہ بی عمر، اب عمر پر ہم داخل کر دیں تو یہاں پر عمرہ ہی ہو جائے گا، تو غیر منصرف پر آنے کی وجہ سے یہاں پر لفظاً یہاں پر کسرہ نہیں نظر آئے گا، ورنہ عام طور پر جس پر داخل ہوں گے تو یہ اس کو مجرور کر دیں گے۔ ان کی تفصیل اس طور حسب ذیل ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، اور یہ ابتدا کا معنی پیدا کرتا ہے۔ ابتدا کہیں چیز سے کسی چیز کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہاں من لائیں گے، جیسے العجوۃ من الجنہ۔ یہ عجوہ یہ تازہ کھجور اور بند کھجور کو بھی بولتے ہیں۔ عجوہ کھجور جنت سے ہے۔ ایک سے کسی کا معنی سے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور ابتدا سے بھی آتا ہے، جیسے کہ من البصرہ، سرت من البصرہ، میں نے بصرہ سے سیر کی، تو کسی چیز کی سے اس سے کا معنی پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو لاتے ہیں، جیسے کہ عجوہ کھجور کیا ہے، جنت سے ہے۔ حتی کا معنی تک ہوتا ہے، یعنی یہ انتہا کا معنی دیتا ہے کہ کسی چیز تک جا کر کے ختم ہو جائے۔ کوئی چیز، ہمارا سفر شروع ہوا تھا وہ سفر جا کر ختم ہو گیا، جیسے ہم نے کہا کہ سرت من البصرہ الی الکوفہ، تو یہاں کوفہ جا کر ختم ہو گیا، تو یہاں پر جس پر جا کر ختم ہو وہاں پر جا کر الی ہم شامل کرتے ہیں اس بعد والے اسم پر۔ تو حتی کا معنی حتی معنی تک، جیسے حتی مطلع الفجر، یعنی فجر، طلوع فجر تک، یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو یہاں حتی کا معنی تک ہو گیا۔ الی، حتی معنی تک، اور الی کا معنی ہوتا ہے تک اور طرف، انتہا کے لیے، اور حتی کا معنی تک اور طرف، جیسے توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، یا اللہ کی تک توبہ کرو، تو یہاں طرف معنی اچھا کرنے میں بہتر ہے، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اور اس کا معنی الی جیسے ہم نے بتایا، تو الی کا معنی بھی تقریباً یہی ہوتا ہے تک، لیکن تھوڑا فرق ہو جاتا ہے حتی اور الی میں۔
تو حتیٰ کسی چیز کو شامل کر دیتا ہے، یہ چیز ہوئی اس کے بعد، یعنی وہ بھی آیا یہاں تک کہ یہ بھی آیا۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے یہ کہ کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے عام طور پر الی کو لاتے ہیں، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ اور علی معنی پر، علی معنی پر، السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ علی السطح کسی چیز پر ہے تو کہیں گے علی السطح چھت پر، علی الشجر درخت پر، تو یہ پر کے لیے علی کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے ساری چیزیں یہ اسم پر داخل ہو رہے ہیں، یہ حروف اسم پر داخل ہوا کرتے ہیں۔ فی معنی میں، فی کا معنی میں ہوتا ہے، اور یہ ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ کے دیا ہے فی عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، تو یہاں ظرف مکان ہو جائے گا۔ اور زمان لیں تو ایسے ہو جائے گا اس طور پر کہ جیسے کہ فی اللیل ظلمۃ، رات میں تاریکی ہے، رات میں تاریکی ہے، یا اور یہ مکان والا لیں، جیسے فی الدار زید، زید گھر میں ہے، تو یہ مکان والا ہو جائے گا اس طور پر۔ کاف، کاف معنی ہوتا ہے طرح، زید کالاسد۔ اچھا یہاں ان کا معنی ہوتا ہے سے، اور ان یہ آتا ہے بعد اور دوری پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بتانے کے لیے کسی چیز کو کسی چیز سے دور کر دیں تو وہاں پر اس کے لیے بھی اس کا ان کا استعمال ہوتا ہے، جیسے اجتنب عن المعاصی، گناہوں سے بچ۔ اور اس کا ایک اور دوسری مثال دیں، رمیت السہم عن القوس، میں نے کمان سے تیر پھینکا، تو کمان سے دوری اختیار ہو جائے گی، تو بعد کو بتانے کے لیے بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ با معنی سے، تو با کا جو ہے معنی سے بھی آتا ہے اور استعانت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، جیسے کہا یہاں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اور اسی طرح کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، قلم کی مدد سے لکھا۔ کاف معنی طرح، اور یہ کاف حرف تشبیہ ہوتا ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، زید کالقمر، زید چاند کی طرح ہے، زید کالشمس، زید سورج کی طرح ہے۔ تو کسی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے کاف کو لا کر آتے ہیں۔ اب یہ جو مشبہ ہوتا ہے، یہ پہلا والا جیسے زید ہے، اس میں یہ مشبہ اگر ہوگا، اس طرح پہ ہم بلاغت کی اصطلاح دیکھیں گے، مشبہ بنے گا، اور اسد مشبہ بھی بنے گا، اور کاف حرف تشبیہ ہوگا۔ لام آتا ہے کسی چیز کو ملکیت بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی کوئی مالک ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کبھی اسی کو کبھی قسم کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا ہے، جیسے کہ المال لزید، زید مال کے لیے، یہ مال زید کے لیے ہے یا مال زید کا ہے، تو دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، مال زید کے لیے ہے یا مال زید کا ہے۔ تو دیکھیے ملکیت بیان کرنے کے لیے، اور اگر اسی اللہ میں داخل کر دیں تو یہ لام قسم کے لیے ہوگا، للہ، اللہ کی قسم۔ حاشا خلا، حاشا عدا خلا، یہ ان کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوائے، وغیرہ، یعنی یہ جو ہیں جب بھی داخل ہوں گے تو اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے خارج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں جاء القوم حاشا زیدن، یعنی ساری قوم آئی سوائے زید کے، تو زید اگرچہ پہلے قوم میں داخل تھا، لیکن حاشا کے ذریعے، سوا کے ذریعے اس کو پہلے والے حکم سے خارج کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے، اس کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو رہے گا، مجرور ہو جائے گا اسم۔ تو یہ جس پر بھی داخل ہوں گے اس کے بعد والے کو اسم کو مجرور کر دیں، کیونکہ یہ حروف جارہ ہیں، اور حروف جارہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں وہ بعد والے کو مجرور کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے حاشا خلا، خلا عدا حاشا، علاوہ، سوائے، تو ہم نام القوم حاشا زیدن، زید کے علاوہ پوری قوم سو گئی، تو دیکھیے حاشا اسم پر داخل ہوا اور اس نے زید کو مجرور کر دیا، تو یہ جو ہے اس تینوں کا معنی ایک ہی ہو جائے گا۔ تینوں کو رکھ لیں، تینوں کا معنی کر کے دیکھ لیں، حاشا نام القوم حاشا زیدن، نام القوم عدا زیدن، نام القوم خلا زیدن۔ مز اور منزو، مز اور منزو جو ہے یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ کوئی چیز ہے کتنی مدت ہے بتانے کے لیے ان کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ جیسے مز ما رأیتہ مز سنتن، ما رأیتہ مز سنتن، میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا، تو یہ مز جو ہے حرف جر میں سے ہے، اور یہ داخل ہوا ثنا اسم پر، اور اس نے بعد والے کو مجرور کر دیا، اور یہ مدت بیان کرنے کے لیے آیا کہ یہاں پر میرے نہ دیکھنے کی جو اس کو مدت ہے وہ 1 سال کا زمانہ ہے،
تو ما رأیتہ मुझ सनतिन व मुंजु सनतिन दोनों रख लें यहाँ पर। मा रأयतु मुझ सनतिन व मुंजु सनतिन, मैंने उसको 1 साल से नहीं देखा। रुब्बा, रुब्बा का माना कई और कुछ हुआ करता है, तो मौका के एतबार से कभी कई करेंगे कभी कुछ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रुब्बा भी जिस इसम पर दाखिल होगा अपने बाद वाले इसम को मजरूर कर देगा। और जैसे यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं रुब्बा आलिमिन लकीतु। अब यहाँ रुब्बा का माना कुछ नहीं कर सकते, कि कुछ का माना उसमें होता है जो मकदार वगैरह दूध वगैरह पानी वगैरह में वहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ इसका माना करेंगे कई, मैंने कई आलिमों से मुलाकात की। ये कमी ज़ाती के लिए आता है। जैसे रुब्बा, एक रुब्बा मरीज़िन यशफी, कितने ही मरीज़ शिफा याब हो जाते हैं। तो यहाँ रुब्बा आलिमिन लकीतु, मैंने कई आलिमों से मुलाकात की। और वाव और ता ये दोनों कसम के लिए आते हैं, और जिस पर दाखिल होते हैं उसको माबाद वाले को इसम को मजरूर करते हैं। ये कसम के लिए आते हैं और कलमे जलालत पर दाखिल होकर कलमे जलालत को लफ्ज़न मजरूर करते हैं। जैसे वल आसरी, कलमे जलालत पर भी दाखिल है, और यहाँ वल आसर, यहाँ आसर यानी ज़माने की कसम। वल्लाही तल्लाही, वाव को दाखिल करते हैं, वल्लाही अल्लाह की कसम, तल्लाही अल्लाह की कसम। तो ये सारे हरूफ का इस्तेमाल हुआ, बयान हुआ कि हरूफ जारा किस किस के मौका महल के एतबार से किस किस माना के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी पूरी तफसील हो गई। अब यहाँ कुछ फ़वाइद बयान करेंगे। कायदे तंबी, हरफ जर और उसके बाद वाले इसम को जार मजरूर कहते हैं। हरफ जर जिस पर दाखिल होगा वो हरफ जर, और बाद वाले इसम को मजरूर जार मजरूर कहते हैं। जार मजरूर हमेशा फ़ेल या शिबे फ़ेल, फ़ेल जब तो फ़ेल कौन सा होगा, फ़ेल माजी हो, फ़ेल मुजारे हो, और शिबे फ़ेल ये ब्रैकेट में दे रहे हैं। शिबे फ़ेल से मुराद इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील, मज़दर के मुताल्लिक़ होते हैं। तो कहीं पर भी आएगा तो ये जो हैं फ़ेल या शिबे फ़ेल से मुताल्लिक़ होंगे। अब यहाँ बयान करेंगे फ़ेल या शिबे फ़ेल से मुताल्लिक़ होंगे, फिर इसके आगे तफसील बयान फरमा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं जार मजरूर हमेशा फ़ेल या शिबे फ़ेल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील, मज़दर के मुताल्लिक़ होते हैं, और जिसके मुताल्लिक़ होते हैं उसे मुताल्लक़ कहते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर हम यहाँ ज़िक्र करें, ज़रबा ज़ैदुन बिल खशबती, जैद ने लकड़ी से मारा। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे ज़रबा फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है, अब बा हरफ जर है, और अलखशबती मजरूर है। जार मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हुआ, और इसका जो मुताल्लक़ है वो ज़रबा है। तो जिससे मुताल्लिक़ होगा उसे मुताल्लक़ बोलेंगे, और इनको मुताल्लिक़ बोलेंगे। और ये फ़ेल है तो फ़ेल, और अगर उसका मुताल्लिक़ कभी जो होगा शिबे फ़ेल बनाएंगे, तो वो भी मिसाल आगे पेश कर रहे हैं। तो इतना हो गया कि जार मजरूर हमेशा फ़ेल या शिबे फ़ेल के मुताल्लिक़ होते हैं, और जिसके मुताल्लिक़ होते हैं उसे मुताल्लक़ कहते हैं। कायदा नंबर 2, जार मजरूर का मुताल्लक़ लफ्ज़ों में मौजूद हो तो जार मजरूर को ज़र्फ़ लग़्व कहते हैं। जैसे ज़रब ज़ैदुन बिल खशबती, देखिए जार मजरूर का मुताल्लक़ यहाँ पर मौजूद है, ज़रबा मौजूद है इबारत में, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर ज़र्फ़ लग़्व है। तो अब 2 किस्म हो जाएंगी, ज़र्फ़ लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तक़र। जार मजरूर का मुताल्लक़ अगर इबारत में मौजूद हो तो वहाँ ज़र्फ़ लग़्व कहेंगे, जार मजरूर का मुताल्लक़ इबारत में मौजूद ना हो तो वहाँ ज़र्फ़ मुस्तक़र बनेगा। तो यहाँ हम देखें बिलखशबती, ये जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ हो रहा है, किससे, ज़रबा फ़ेल से, और यहाँ लफ्ज़ों इबारत में मौजूद है, इसलिए ज़र्फ़ लग़्व कहलाएगा। और अगर इनका मुताल्लक़ लफ्ज़ों में मौजूद ना हो बल्कि महज़ूफ़ हो तो उनको ज़र्फ़ मुस्तक़र कहते हैं। अब जैसे अल वलदु फ़िद्दार, अल वलदु फ़िद्दार लड़का घर में, तो अब यहाँ फ़िद्दार को हम इससे पहले जार मजरूर को मुताल्लिक़ मानेंगे किससे, तो हमें चाहे फ़ेल से मुताल्लिक़ माने या शिबे फ़ेल से मुताल्लिक़ माने। तो अब दोनों सूरतें निकाल सकते हैं हम, अल वलदु सबता फ़िद्दार या अल वलदु साबितुन फ़िद्दार। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि ये जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ हुआ शिबे फ़ेल या फ़ेल से, फिर अब ये ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ अपने मुताल्लक़ से मिलकर के फिर इसकी ख़बर बन जाएगी। तो अगर इनका मुताल्लक़ लफ्ज़ों में मौजूद ना हो बल्कि महसूफ़ हो तो उनको ज़र्फ़ मुस्तक़र कहते हैं। जैसे अल वलदु फ़िद्दार, असल इसकी इबारत निकलेगी अल वलदु सबता या साबितुन फ़िद्दार। तो जिस तरह वहाँ लफ्ज़ों में दिख रहा था ऐसे ही यहाँ पोशीदा रहेगा, लेकिन फ़र्क हो जाएगा, जहाँ लफ्ज़ों में ज़ाहिर रहेगा तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ज़र्फ़ लग़्व बना, और अगर इबारत में पोशीदा रहे तो वहाँ उसको ज़र्फ़ मुस्तक़र बनाएंगे। फ़ायदा 1, कलाम में अगर कोई ऐसा फ़ेल या शिबे फ़ेल मौजूद हो जिसके मुताल्लिक़ जार मजरूर को किया जा सकता हो तो इनको उसी के मुताल्लिक़ कर देंगे। जैसे क़राअतुल क़ुरआन फ़िल बैत,
کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود اس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اس کے متعلق کر دیں گے. جیسے قرأت القرآن فی البیت، میں نے گھر میں قرآن پڑھا. اب دیکھیے یہاں پر فی البیت یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہے کس سے؟ قرأتو سے. تو لفظوں میں عبارت میں یہاں پر اس کا جو ہے متعلق پہلے سے موجود ہے قرأتو، تو یہاں پر جار مجرور کو اسی سے متعلق بننے کر دیں گے. تو یہ اب ایسی صورت میں یہ قرأتو کا ظرف لگ بنے گا. میں نے گھر میں قرآن پڑھا، قرأتو فعل، تو ضمیر فاعل، قرآن مفعول بھی، فی البیت جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو اگر جار مجرور کا متعلق عبارت موجود ہو تو اسی سے متعلق کر دیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا متعلق ہے. یعنی جار مجرور کا تعلق جس کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم اسی کے حساب سے جار مجرور کا متعلق کو محذوف کو نکالیں گے. اب اگر وہ تثنیہ بننا ہے تو تثنیہ کے حساب سے نکالیں گے، اگر وہ جمع بننا ہے تو جمع کے حساب سے نکالیں، اگر وہ واحد بننا ہے تو واحد کے حساب سے نکالیں گے. جیسے آپ نے اوپر کی مثال میں دیکھا الولد فی الدار میں ہم نے فی الدار کا یہ جار مجرور متعلق ہوگا ایک متعلق سے، اور یہ پھر جو ہے واحد اس کا نکالیں گے کیونکہ مبتدا کے اعتبار سے نکالا جائے گا. مبتدا واحد ہے تو لہذا یہاں پر بھی ثبت یا ثابت نکالیں گے. تو مبتدا کو بھی دیکھتے ہوئے جار مجرور کا متعلق نکالتے ہیں اور کبھی کبھی موصوف کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا جار مجرور کا متعلق نکالتے ہیں. تو مبتدا کا بیان چل رہا ہے، اب پھر اس کا صفت کا بیان بھی کریں گے کہ کیسے اس کا متعلق نکالنا ہے. تو یہاں پر اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے. ہم پہلے سے اسے کو دیکھ لیں گے مبتدا ہے تو مبتدا کس حالت میں ہے، مبتدا یعنی تثنیہ ہے یا جمع ہے، تو اسی حساب سے ہم اس کا جار مجرور کا متعلق کو نکالیں گے. مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع، اور مزید وضاحت کر رہے ہیں، جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے. مبتدا کو ہم دیکھیں گے مبتدا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تو اسی حساب سے ہم اس کا متعلق کو محذوف مانیں گے. جیسے الرجل ثابت فی الدار، تو یہاں ثابت فی الدار یہ جو ہے ثابت نکالا، یہاں پر ہم نے فی الدار یہ متعلق ہوگا ایک ثابت سے، اور ثابت کیوں نکالا اسے واحد کیونکہ یہاں پر الرجل سے رجل یہ مبتدا ہے اور بیان کیا گیا کہ اگر جار مجرور اگر خبر کی جگہ میں واقع ہو تو مبتدا کے مطابق محذوف مانتے ہیں، اور مبتدا یہاں واحد ہے لہذا یہاں پر بھی ثابتن کو واحد مانا جائے گا. الرجل ثابت فی الدار، مبتدا اگر مذکر ہو تو مذکر نکال، جیسے کہ الرجل مذکر ہے تو ثابت مذکر نکالا گیا. الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، یہاں ثابتۃ اس لیے نکالا گیا کہ یہاں جار مجرور خبر کی جگہ میں ہے اور خبر کی جگہ میں ہو تو مبتدا کے مطابق نکالتے ہیں، اور مبتدا یہاں پر مبتدا مؤنث ہے اور واحد ہے لہذا اس حساب سے یہاں واحد کیا ہے جار مجرور کا متعلق محذوف اور مؤنث نکالا گیا. اور اگر صفت کی جگہ میں ہو جار مجرور، یہاں تو یہ ہوا جار مجرور اگر خبر کی جگہ میں ہو تو مبتدا کے حساب سے نکالیں گے، اور اگر جار مجرور صفت کی جگہ میں ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے. موصوف اگر تثنیہ جمع ہے تو اسے بھی تثنیہ جمع بنائیں گے، موصوف اگر واحد ہے تو اسے بھی واحد نکالیں گے. موصوف اگر حالت نصبی میں ہے تو اسے حالت نصبی بنائیں گے، موصول اگر حالت جری میں ہے تو اسے بھی ایسی نکالیں گے. اور اگر صفت کی جگہ میں ہو جار مجرور تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے. جیسے رأیت ہلالا ثابتا فی السحائب، میں نے بادلوں میں چاند کو دیکھا. اب دیکھیے ہلالا یہ موصوف ہے، اب یہاں جو اس کا جو ہے متعلق اس کا جو ہے ثابتاً یہ نکالا یہاں پر، اور یہ صفت کی جگہ میں ہے تو یہاں پر ثابتاً کو نکالیں گے. اور چونکہ ہلال یا موصوف یہاں پر مفعول کی جگہ میں واقع ہوا ہے لہذا یہاں پر بھی اس کو بھی کیا منصوب نکالیں گے. تو فی السحائب، اب یہاں پر ثابتاً فی السحائب تو جار مجرور اگر صفت کی جگہ میں واقع ہو تو شبہ فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق نکالیں گے. تو یہاں جار مجرور جو ہے یہاں صفت کی جگہ میں واقع ہے ثابتاً فی السحائب، بعد یہ مل کر کے دوبارہ پھر یہ صحابن ہلالن کی صفت بنے گا. تو اس حساب سے یہاں پر موصوف کے حساب سے نکالا گیا. اسے موصوف چونکہ مذکر ہے اور منصوب ہے لہذا ثابتاً کو بھی منصوب اور مذکر یہاں پر نکالا گیا.
اب یہاں ایک تمرین بیان کر رہے ہیں، تمرین آپ حل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سبق بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تمرین اس میں ایک ہی دی ہے، 3 تمرین نہیں ہیں جس طرح ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم تیسری اور دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک ہی تمرین ہے، اور اس تمرین کے اندر آپ کو صرف اتنا ہی پہچاننا ہے یہ ساری چیزیں کہ آپ جار مجرور کا متعلق کیسا نکالنا ہے، آپ کو یا آپ کو واحد نکالنا ہے تثنیہ، یا آپ کو کیسے نکالیں گے، موصوف کے مطابق نکالیں یا مبتدا کے حساب سے نکالیں، وہ مزید وضاحتیں اور اچھی طریقے سے اس سبق کو اگر سمجھ لیں گے اور تمرینیں آرام سے پھر حل ہو سکیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں تمرین ہے درج ذیل جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچانیے۔ تو یہاں متعلق پہچاننے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم ایک ٹیبل بنا لیں گے، اس پہلی میں ایک مثال رکھ لیں گے اور دوسری میں جو رکھ لیں گے ہم کہیں گے جار رکھیں گے، دوسرے میں مجرور رکھیں گے اور چوتھی میں متعلق کو رکھیں گے۔ تو آئیں آپ دیکھیں مثل الرجلان فی الدار، گھر میں مرد ہیں، تو یہاں دیکھیں کہ یہ جار مجرور فی الدار یہ خبر کی جگہ میں واقع ہے، اور خبر کی جگہ میں جب جار مجرور واقع ہو اور اس کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں پر جو ہوتا ہے ظرف مستقر مانتے ہیں، تو یہاں ظرف مستقر ہے اور اس کا متعلق عبارتوں میں موجود نہیں ہے اور خبر کی جگہ میں واقع ہو، جب خبر کی جگہ میں واقع ہو تو جار مجرور کا متعلق جو ہے مبتدا کے حساب سے نکالتے ہیں، اور مبتدا یہاں تثنیہ ہے رجلان، تو یہاں پر اس حساب سے اس کا جو ہے متعلق بھی تثنیہ نکالیں گے۔ اب مانا اب عبارت ہوگی الرجلان کائنان یا ثابتان، الرجلان کائنان ثابتان فی الدار، اب یہ ملا کر بعد میں اس کی خبر بن جائے گا، ثابتان اور فی الدار ملا کر متعلق اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ہو جائے گا الرجلان کی، گھر میں 2 مرد ہیں۔ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہے، تو یہاں دیکھیے من حرف جر ہے اور اللہ یہ مجرور ہے اور جار مجرور سے مل کر کے یہ متعلق ہے اپنے متعلق قریب ان سے، اور یہاں متعلق عبارت میں موجود ہے، اور جب متعلق عبارت میں موجود ہو تو وہاں پر ظرف لگ بنتا ہے، لہذا یہ قریب یہ متعلق کا یہ ظرف لگ بنے گا، اور پھر اس قریب اپنے جار مجرور سے مل کر کے بعد میں یہ اس کے السخی کی خبر بنے گا۔ تو اب کہیں گے السخی مبتدا، قریب صفت مشبہ ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور من اللہ من حرف جر، جار اللہ کا جار مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا قریب متعلق کے، متعلق اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ہوئی السخی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطالبات فی الغرفۃ، طالبات طالبہ جو ہیں کمرے میں ہیں، اب یہاں فی الغرفۃ یہ خبر کی جگہ میں ہے اور یہاں پر اس کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ ظرف مستقر بنے گا۔ اب جب ظرف مستقر ہے تو ظرف مستقر میں اب یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جار مجرور اگر خبر کی جگہ میں واقع ہو تو وہاں پر متعلق جو ہے مبتدا کے حساب سے نکالتے ہیں کہ مبتدا اگر واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں طالبات یہاں پر جمع ہے تو لہذا ہم یہاں پر اس کا جو متعلق ہے وہ بھی جمع نکالیں گے۔ اب نکلے گا الطالبات کائنات یا ثابتات، الطالبات ثابتات فی الغرفۃ، ثابتات یہ اپنے جار مجرور متعلق سے مل کر کے پھر یہ خبر بن جائے گا الطالبات کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجال فی المسجد، الرجال فی المسجد مرد مسجد میں ہیں، اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ فی المسجد یہ جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہے اور اس کا متعلق عبارت میں کہیں پر موجود نہیں ہے، لہذا یہاں پر ظرف لغ نہیں ہوگا بلکہ ظرف مستقر ہوگا، اور جب ظرف مستقر جب بنے تو وہاں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ جار مجرور کو ہم متعلق بنائیں تو متعلق جس کا بنائیں گے اس میں یہاں دیکھیں گے کہ جار مجرور اگر خبر کی جگہ میں واقع ہو رہا ہے یا صفت کی جگہ میں واقع ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جار مجرور خبر کی جگہ میں واقع ہے، اور جب خبر کی جگہ میں ہو تو وہاں اس میں جو ہے مبتدا کے مطابق لاتے ہیں، اور مبتدا یہاں پر الرجال جمع ہے تو لہذا اس حساب سے یہاں پر اس کا متعلق جو ہے جمع لے کر آئیں گے۔ اب ایسا ہو جائے گا الرجال ثابتون فی المسجد، ایک صورت یہ ہو گئی الرجال ثابتون فی المسجد، اور چونکہ اس حساب سے دیکھیں کہ الرجال یہ جمع مکسر ہے تو اس حساب سے واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اس کا متعلق الرجال ثابتۃ فی المسجد، مرد جو ہیں مسجد میں موجود ہیں۔ انا اتعلم فی جامعۃ المدینہ، میں جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، تو یہاں دیکھیں
انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اتعلم فعل ہے، اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور فی حرف جر جامعۃ المینہ ترکیب اضافی ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق، ظرف لغو اس لیے ہے کہ یہاں اس کا متعلق جو عبارت میں موجود ہے وہ متعلق کیا ہے، ان اتعلم ہے، فعل ہے، اور جار مجرور جب فعل اگر عبارت میں موجود ہو تو جار مجرور فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتا ہے، اور یہاں فعل موجود ہے عبارت کے اندر، اور جب عبارت کے اندر متعلق موجود ہو متعلق تو وہاں پر ظرف لغو ہوا کرتا ہے، لہذا فی الجامعۃ المدینہ یہ ظرف لغو ہوگا۔ اب یہ اتعلم فعل انا فاعل فی ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر جملہ 6 الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہیں۔ اب یہاں صدقات مبتدا ہے، للفقراء یہ خبر کی جگہ میں، اور یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور جب خبر کی جگہ میں، اور یہاں پر دوسری بات یہ کہ یہاں پر اس کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے، اور جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو وہ ظرف مستقر ہوتا ہے، لہذا یہ للفقراء ظرف مستقر بنے گا، اور جب ظرف مستقر بنے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ جار مجرور اگر خبر کی جگہ میں واقع ہو تو مبتدا کے مطابق لاتے ہیں، اور مبتدا کے مطابق متعلق لاتے ہیں، اور مبتدا یہاں صدقات جمع ہے اور جمع ہے تو اس حساب سے اس کا متعلق بھی جمع لائیں گے، الصدقات ثابتات کائنات للفقراء۔ اب یہ للفقراء اپنے متعلق سے مل کر کے جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر پھر صدقات کی خبر بن جائے گا۔ الثمار علی الشجرۃ، قاعدہ 7 نمبر جملہ الثمار علی الشجرۃ، درخت پھل جو ہیں درخت پر ہیں۔ اب یہاں پر علی الشجرہ یہ جار مجرور سے مل کر کے خبر کی جگہ میں واقع ہو رہا ہے، اور یہاں ثمار مبتدا ہے، علی الشجرہ خبر ہے، اور خبر، اور یہاں اس کا متعلق جو ہے یہ جار مجرور ہے، جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے، نہ ہی فعل ہے نہ شبہ فعل، فعل ہے ہی نہیں، اور یہاں پر جب فعل ہے ہی نہیں تو یہاں پر یہ ظرف لغو نہیں بنے گا، بلکہ یہاں پر ظرف مستقر ہوگا، ظرف مستقر ہے تو اب یہاں پر ظرف مستقر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خبر جار اور خبر کی جگہ میں واقع ہے، لہذا خبر کی جب جگہ میں واقع ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جار مجرور جب خبر کی جگہ میں واقع ہو تو وہاں پر متعلق جو ہے مبتدا کے حساب سے نکالتے ہیں، اور یہاں متعلق جو ہمارا الثمار، ہماری جو مبتدا ہے الثمار یہ جمع ہے ثمر کی اور جمع مکسر ہے، تو یہاں دو صورتوں کے اعتبار سے متعلق کو نکال سکتے ہیں، یہاں پر یعنی الثمار یعنی اس کو ہم نکال سکتے ہیں ثابتات بھی نکال سکتے ہیں، اور ثابتتن بھی نکال دیں کیونکہ جمع مکسر واحد کے مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ الثمار ثابتۃ علی الشجرۃ، پھر یہ ثابتۃ متعلق اپنے متعلق جار مجرور سے مل کر کے پھر خبر ہو جائے گی، الثمار مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ نمبر 8 نظرت الی قمر فی السحائب، میں نے بادل میں چاند کی طرف دیکھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دو جو ہیں جار مجرور ہیں، ایک ہے الی حرف جر ہے اور قمرن یہ مجرور ہے، اور فی حرف جر ہے، پھر السحائب مجرور ہے، تو یہاں پر الی اور فی یہ دونوں حرف جر ہیں، اور دوسرا القمر اور سحائب یہ مجرور ہیں، اور دونوں یہ جو ہیں متعلق ہیں کس سے؟ نظرتو سے، کیونکہ یہاں پر عبارت کے اندر اس کا متعلق موجود ہے، اور متعلق جب عبارت کے اندر موجود ہو فعل ہو یا شبہ فعل تو وہاں پر ظرف لغو ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں پر یہ دونوں ظرف لغو بن جائیں گے اس کے دونوں۔ نظرتو الی قمر فی السحائب، بادل میں نے چاند کی طرف دیکھا، تو ظرف لغو اول اور سحائب ظرف لغو ثانی، نظرتو فعل یہ اس کا متعلق ہوگا۔ نہی عن الاختصار فی الصلاۃ، نماز میں اختصار سے روکا گیا، نماز میں اختصار سے روکا گیا، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نہیا یہ فعل مجہول ہے اور ان حرف جر ہے، اور الاختصار اس کا مجرور ہے یہاں پر، اور فی حرف جر ہے، پھر الصلاۃ مجرور ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ نہیا یہ ہے اور الاختصار بھی ہے یہاں پر، اور دوسرا ہے یہاں پر فی الصلاۃ، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں پر الاختصار اور نہیا یہ دونوں پہلے ہم بنائیں گے فی الصلاۃ کو جار مجرور سے متعلق بنائیں الاختصار سے، اور الاختصار کو پھر متعلق کریں گے نہیا سے، تو اب ہوگا
الاختصار فی الصلاۃ یہ جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہو جائے گا شبہ فعل مصدر ہے تو مصدر سے متعلق ہو جائے گا فی الصلاۃ، پھر یہ متعلق پھر مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے پھر مجرور ہوگا عن حرف جر، جار مجرور سے مل کر پھر یہ متعلق ہو جائے گا نہیہ فعل سے، اور نہیہ فعل عبارت میں موجود ہے اور یہ فعل ہے تو لہذا یہاں پر اس کا پھر یہ ظرف لغو بن جائے گا۔ تو پہلے بار عبارت میں یعنی الاختصار سے فی الصلاۃ کو پہلے اختصار سے متعلق کریں گے، اختصار عبارت میں موجود ہے اور یہ شبہ فعل سے متعلق ہو جائے گا، پھر شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر کے پھر مجرور عن حرف جر کا، عن حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوگا نہیہ فعل کا، اور نہیہ فعل عبارت میں موجود ہے اس لیے یہ ظرف لغو بنے گا۔ رأیت زیدن علی الفرسی، تو یہاں پر دیکھیں رأیت زیدن علی الفرسی کہا گیا تھا کہ جار مجرور اگر صفت کی جگہ میں واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ علی الفرسی یہ جو ہے صفت کی جگہ میں واقع ہے اور یہاں پر اس کا زیدن یہ موصوف ہے، اور جب جیسا ہو موصوف اس کے حساب سے اس کو مقدر مانتے ہیں، متعلق کو صفت کو تو فعل کے محذوف کو متعلق مانتے ہیں، تو لہذا یہاں پر رأیت زیدن ثابتاً علی الفرسی، جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں رأیت ہلالاً ثابتاً کہ یہاں پر علی الفرسی جار مجرور خبر کی جگہ میں ہے، اور جار مجرور یہاں پر جو ہے صفت کی جگہ میں، اور جب صفت کی جگہ میں جار مجرور واقع ہو تو وہاں متعلق کو موصوف کے مطابق محذوف مانتے ہیں، اور موصوف یہاں ہمارا عبارت میں جو ہے زیدن یہ منصوب ہے لہذا اور واحد ہے تو اسی حساب سے ثابتاً واحد لائیں گے اور منصوب لائیں گے۔ اب عبارت ہوگی رأیت زیدن ثابتاً علی الفرسی، میں نے گھوڑے پر زید کو دیکھا۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا پورا سبق ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ سبق نمبر 11 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب آگے آپ کے انتظار رہے گا کہ آپ اپنے مشوروں سے نوازیں اور جو کچھ آپ کے دلوں میں جو ہوں اور اپنی بیان کریں، اگر کچھ کمی لگے تو اس کے بارے میں بھی اپنے کامنٹ اور رائےوں سے نوازتے رہیں تاکہ بہتر سے بہتر مزید اچھا سے اچھا کرنے کی سبق کو کوشش کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علموں میں برکت عطا فرمائے۔